الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو بڑی تاکید کی کہ اگلے مرتبہ میرے پاس اگر تم خوراک لینے کے لیے یا غلہ لینے کے لیے آؤ تو بھائی کو ضرور لے کر آنا، اور تاکہ لے کر آئے انہوں نے ان کے جو ہے سرمایے کو اور نقدی کو بھی ان کے سامان ان کو لٹا دیا. جب یہ صورتحال دیکھا تو انہوں نے اللہ اپنے جو ہے باپ کو جو ہے قائل کر لیا، اور اگلے دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ پھر سے جو ہے نا وہ خوراک لینے کے لیے اور غذا لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے آئے. ولما دخلوا جب وہ لوگ داخل ہو گئے علی یوسف علیہ السلام پر، آوا الیہ اخاہ فوراً اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا. یعنی جب ان کے دربار میں داخل ہوئے بھائی لوگ تو جو بنیامین یوسف علیہ السلام کے ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ دونوں سگے بھائی تھے، باقیوں کے ساتھ جو ہے نا ماں جدا تھے اور باپ ایک تھا، لیکن بنیامین اور یوسف چونکہ ان کے ماں بھی ایک تھا تو ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پھر اس کے کان میں کہا قال انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں. باقی بھائیوں کو نہیں بولا تھا لیکن بنیامین کو بولا، چونکہ میں تمہارے ساتھ تمہیں یہاں روکنے کے لیے ایک ترکیب کرنے والا ہوں. اور نبی جو ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی جو ہے حکم اللہ کی جو ہے ہدایت کے مطابق کرتے ہیں. تو لہٰذا تو گھبرانا نہیں، میں تیرے بھائی ہوں، تو پریشان نہ ہو. فلا تبتئس، ہاں تو پریشان نہ ہو، تو جو ہے نا کسی قسم کی تجھے رنج نہ ہو. بما کانوا یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ جو کیے میرے ساتھ جو کیے اگر جو کچھ تمہارے ساتھ معاملہ ہوں گے تم اس پر بالکل افسردہ نہیں ہونا، میں تمہارے بھائی ہوں، ادھر بیٹھے. اس کے کان میں کہا. پھر ان کے حکم پر فلما جہزهم بجہازهم، باقی سارے بھائیوں کے جو ہے نا پھر سے جو ہے ان کو غلہ اور ان کے جو سامان تیار کیے، ان کو غلہ ڈال کے ان کے سامان جب تیار کیا تو پھر انہوں نے یہ ترکیب سوچی، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے بھائی ہی کے جو ہے سامان میں اس نے اپنے جو پانی بادشاہ کے پانی پینے والا پیالہ جس میں وہ غلہ وغیرہ ناپ تول بھی اسی میں کرتے تھے، وہ سونے اور چاندی کا بڑے قیمتی ہوتے تھے. بادشاہ کا جو وہ خاص پیالہ تھا یا خاص برتن تھا اس کو اپنے بھائی کے سامان میں ڈال دیا. پھر جب وہ جانے لگے تو ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلہ والو، انکم لسارقون، تم لوگ تو کیا ہو، چور ہو. ہمارے بادشاہ کے جو ہے نا وہ برتن جو ہے جس سے وہ پیمائش کرتے ہیں اور جس سے وہ پانی پیتے ہیں، وہ قیمتی جو برتن ہے، وہ قیمتی جو پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا. تم نے تو کہیں چوری نہیں کیا، تم لوگ تو لگتے چور ہو. تو قالوا، انہوں نے کہا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ قافلہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ ان کے طرف جو ہے متوجہ ہوئے اور کہا کیا کھو گیا، کیا چیز گم ہو گیا. تو ادھر سے کہنے لگا، قالوا، انہوں نے کہا نفقد سواع الملک، ہمارے بادشاہ کے جو پیمانہ ہے وہ جو برتن ہے وہ گم ہو گیا. یہ تم لوگوں کا لگتا ہے کارستانی ہے، تم لوگوں نے ایسا کیا ہے، یہ طریقے سے لے آؤ ہماری تلاشی سے پہلے، جو ہے ہماری جو ہے نا تفتیش سے پہلے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو شخص خود ہی جو ہے نا معذرت کے ساتھ وہ پیالہ لا کے ہمیں دیں گے تو حِمْلُ بَعِيرٍ، ایک اور جو ہے نا ایک اور سواری کا جو ہے نا بوجھ ہم اس کو اضافی غلہ دیں گے اور سامان دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، ہم اس پر جو ہے نا کیا ہے ضامن ہیں اور ہم اس پر کیا ہے ضمانت دیتے ہیں اور ضامن ہیں. تو آگے سے وہ کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں تمہارے مصر میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں آئے تو ہمیں مجبور اور حالات نے یہاں لے کر آئے ہیں. اس کو خوش سالی کی وجہ سے، اس قحط سالی کی وجہ سے ہم تو اپنے غلہ لینے آئے ہیں، ہم یہاں چوری کرنے کے لیے فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں. وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں پیشے کے لحاظ سے، ہم نبی کے اولاد ہیں، ہم میں نہ چور ہیں اور نہ ہماری کوئی ایسی بری نیت ہے. پھر کہا کہ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ادھر یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ فما جزاؤہ، پھر کیا بدلہ ہونا چاہیے، تم خود ہی بتاؤ. ان کنتم کاذبین، اگر تم لوگ جھوٹے ہو، تمہارے اندر سے ہمارے جو گمشدہ سامان مل گیا تو کیا اس کا بدلہ ہونا چاہیے. تو ادھر سے ان کے بھائیوں نے کہا، قالوا نے کہا جزاؤہ، اس کا بدلہ تو وہی ہے، من وجد فی رحل، جس کے سامان سے سامان برآمد ہو جائے فہو جزاؤہ، یہی بدلہ ہے، وہی جو ہے نا اس کو قید کر کے رکھیں گے. کذالک، اسی طرح نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو شریعت میں ایسا تھا کہ چور کو جو ہے نا پکڑا جائے اور چوری اس سے ثابت ہو جائے تو جس سے چوری ہوئی ہے وہ اس کا مالک بن جاتے ہیں، یعنی وہ اس کا غلام بن جاتے ہیں اور وہ اس کو اپنے پاس قید رکھ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے. تو ہمارے یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر سے ہمارے پاس سے آپ کے سامان برآمد ہو جائیں تو پھر اس کو آپ خود رکھ لیں،
یعنی ہم نے نہیں کیا، واقعی انہوں نے قصدن کوئی چوری کیا بھی نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے اس کو روکنے کا ایک ہیلا تھا، ایسے ہی تو نہیں روک سکتا تھا اس کو، تو ایک بہانہ بنایا تھا. تو چنانچہ یوسف علیہ السلام کے حکم پر ان کے جو ہے سامان تلاشی کرنے لگے. فبدأ شروع کیا بِأَوِيَّتِهِمْ ان کے سامان کو ٹٹولتے ہوئے تلاشی لینے لگے. قبل وعاء اخی اپنے بھائی کے سامان کو تلاش کرنے سے پہلے، یعنی بنیامین کے سامان کو اگر شروع میں ہی نہیں تلاش کیا چونکہ ادھر سے چیز کو برآمد ہونا ہے، تو پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو تلاش کیا، پھر وہاں سے نہیں ملا تو آخر میں جا کے چھوٹے بھائی کے سامان کو کھولا. ثم استخرجها من وعاء اخی اور اپنے ہی بھائی کے برتن سامان سے اس برتن کو برآمد کر دیا. پھر فرمایا کہ قضا، اللہ فرماتے اس طرح ہم نے یوسف کو راستہ دکھایا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا ہے تو ایک ہیلا تو چاہیے تمہیں. تو ایسے ہی طریقے سے ہم نے جو ہے نا یوسف کے لیے ہم نے یہ رہنمائی کی کہ آپ ایسے طریقہ اختیار کرو تاکہ بھائی تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے رہے، کیونکہ اللہ کا منشا ایسا تھا. اب بنیامین میں رہنا تھا، پھر بنیامین کے پیچھے باقی بھائیوں نے پھر آنا تھا، اس کے بعد پھر ماں باپ نے بھی وہاں پہ آنا تھا، چونکہ جو سورت کے شروع میں خواب دیکھا ہوا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدے کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اب یہ منظر تو پورا ہونا ہے. تو اس لیے اللہ کا منشا تھا کہ بنیامین کو وہاں پہ روکنا تھا، اور اللہ نے روکنے کا طریقہ بھی خود ہی بتا دیا. ما کان لیأخذ اخاه فی دین ملک، ورنہ کسی بھی بادشاہ کے دستور میں ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ایسے جبرن جو ہے نا اس کو اپنے پاس تو نہیں روک سکتا ہے، یہ تو عدل کے خلاف ہے. وہاں پہ کوئی ایشو تو ہونا چاہیے، تو یہ ایشو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنوایا. الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ تعالیٰ چاہے. نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہے ہم درجوں کو بلند کر دیتے ہیں. دیکھو یوسف علیہ السلام کے درجے کس قدر بلند ہے، وہاں سے پھر کنواں سے پھر بادشاہ، پھر ابھی وزیر بن گیا، اور لوگ جو ہے اس کے پار آ رہے ہیں اور وہی سب کو جو ہے خوراک دے رہا ہے اور اناج دے رہے ہیں، اور مصر کے بادشاہت پر ان کو بٹھایا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے جس پر چاہے اس کو درجے اس کے بلند کرتے ہیں. لیکن یاد رکھو آدمی جتنا اوپر چلا جائے وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر اور ایک جاننے والا ہے. یعنی اس دنیا کے اندر کوئی بھی اپنے آپ کو مکمل عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، اور اس کے اوپر اس سے بھی زیادہ جاننے والا ہے. یہاں تک کہ سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، یعنی کل علم کسی کو بھی نہیں دیا. اچھا، جب اس کے بھائی کے سامان سے وہ پیالہ نکلا تو باقی بھائی پریشان ہو گیا، اور انہوں نے پھر ایک الزام لگایا. الزام کیا لگایا؟ قالوا، انہوں نے کہا ان یسرق، بنیامین نے اگر چوری کیا ہے تو فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی پہلے بھی ہوتا تھا جس کو جنگل میں بیڑیوں نے کھا لیا، یعنی یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ، وہ بھی بڑا چور تھا. یعنی انہوں نے اس طرح جو ہے نا الزام لگایا، یعنی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس کے سگا ایک بھائی اور تھا وہ بھی چور تھا. فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا ہے. تو یہ بات یوسف علیہ السلام کے دل کو لگی، لیکن پھر بھی اس نے ظاہر نہیں کیا. فأسرها، اس کو چھپایا یوسف نے فی نفسہ، اپنے نفس میں. ولم یبدها لهم، پھر بھی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا تو ظاہر کرنا ہے نا، وہ تو نبی ہے، کب ظاہر کرنا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم اب بھی برے ہو. اس وقت ہی برے نہیں تھا جس وقت تم نے مجھ بیچارے کمزور بچے کو کنواں میں پھینک کر مارنے پر تم تل گئے تھے. آج بھی تم یہ جھوٹ بول رہے کہ وہ یوسف چور تھا، حالانکہ یوسف چوری سے بالکل وہ بری ہے اور ایسا پاک شخص تھا. تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ اب بھی نہیں بدلے ہو، اب بھی تم لوگ کیا ہو؟ اپنے جگہ پر برائی پر ہو، برے ہو. واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے بما تصفون، جو تم صفت بیان کرتے ہو اس کے بھائی کے بارے میں، بھائی ایسا تھا چور تھا. اس صفات کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے کہ وہ کیسا تھا. پھر انہوں نے آگے سے منت سماجت کرنے لگے یوسف علیہ السلام کے سامنے. قالوا، وہ سب کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے بادشاہ. اب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ وزیر خزانہ تھا، لیکن انہیں کو بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا کہ ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کے جو ہے نا باپ ہے، بڑے بوڑھے ہیں، بزرگ آدمی ہیں. فخذ، اب وہ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہوں گے، پہلے بھی اس کے اوپر پریشانی لاحق ہوئی ہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے. تو اب بنیامین کو بھی ایسا کر کے آپ ادھر روکیں گے تو اس کے باپ کو تو بڑا رنج لگے گا، بہت صدمہ پہنچے گا. لہٰذا ایسا کرو فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے جس کو آپ پسند کریں، ہم میں سے ایک کو اپنے پاس روک لو، خدا کے لیے بنیامین کو چھوڑ دیں. انا نراک من المحسنین، ہم تو آپ کو ہر حال میں اچھا ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے تمام صفات اور آپ جو ہے ہر ایک کے لیے کتنا محسن، کتنا نیک آدمی ہے. تو یہ ایک نیکی اور کر لیں کہ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. تو یوسف علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، یہ کہ ہم لے لوں، الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم اپنے چوری کے سامان جس سے ملے گا اسی کو سزا دیں گے. یعنی چوری کے سامان کسی سے نکلے اور پکڑے کسی اور کو، یہ تو ظلم ہے. لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کر، جس سے جرم سرزد ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو تو نہیں قید کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ایسا کریں، بنیامین کو چھوڑ کر اسی جگہ پہ کسی اور کو رکھ لیں تو انا اذا لظالمون، تو پھر تو ہم ظالم ہو جائیں گے.
اور ہم ظلم نہیں کرتے. تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترکیب سوجی کی. بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس رکھا. پھر آگے جو واقعہ جو ہے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.